اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سورہ القدر کے فضائل، علامات، اعمال اور سلف صالحین کا کیا طریقہ کار رہا ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں ایمان و ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ حضرت عبادہ بن صامت ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی علامات یہ ہیں کہ وہ رات صاف و شفاف اور پرسکون ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی اور نہ زیادہ گرم۔ اس رات صبح تک کسی ستارے کے لیے مناسب نہیں کہ شیاطین کے پیچھے بھگایا جائے۔ اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب صبح سورج طلوع ہوگا تو وہ بالکل ہموار ٹکیا کی طرح بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ اس دن کے آفتاب کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو 9، 7، 5 یا 3 راتیں جب رہ جائیں تو اسے تلاش کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک بھی یہی تھا کہ جب یہ رات آتی اور یہ عشرہ شروع ہوتا تو تاجدار کائنات خصوصی طور پر اس میں عبادت فرماتے، نہ صرف خود بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس پر متوجہ فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لیلۃ القدر میں اخلاص و ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں خالص ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے۔ جو شخص اس کی بھلائی سے محروم رہا تو اس کو تمام رحمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! یعنی لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت اپنے خاص انعامات اور نوازشات فرماتا ہے۔ امام مالک سے روایت ہے کہ سابقہ امتوں کو اللہ کریم نے لمبی عمریں عطا کی تاکہ وہ اعمال کر سکیں۔ امت مصطفیٰ کی عمر کم کر دی گئی، لیکن اس عمر کی کمی کی تلافی اس ایک رات کی عبادت کے ساتھ مخصوص کر دی گئی۔ اللہ اکبر! ابن العربی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک سال میں 1000 مہینے کی عبادت بنا دی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ خاص احسان ہو گیا کہ اس ایک رات کے پا لینے سے اللہ رب العزت کے انعامات اور مہربانیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے
تو جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ذکر الہی میں مصروف مرد و زن کو سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو سدرۃ المنتہا کے مکین فرشتے جبرائیل کی قیادت میں زمین پر اترتے ہیں۔ جبرائیل کے پاس جھنڈے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک جھنڈا میری قبر پر، ایک بیت المقدس پر، ایک مسجد حرام پر اور ایک طور سینہ پر نصب کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں جبرائیل ہر مومن مرد اور مومن عورت پر سلام بھیجتے ہیں، مگر 4 طرح کے افراد اس سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 بغض اور کینہ رکھنے والا، اور نمبر 4 قطع تعلقی کرنے والا۔ اب آئیے شب قدر کی علامات کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ جب اس کا سورج طلوع ہوگا تو انتہائی ٹھنڈک لیے ہوگا۔ کیونکہ یہ رات سلامتی کی رات ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ کی انعامات کی رات ہے۔ اس کی علامات کا تعین تو ہو گیا۔ اب لیلۃ القدر میں کون سا ایسا عمل کریں کہ جو افضل ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب بیداری فرماتے، تہجد ادا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور بڑے ترتیل کے ساتھ کرتے۔ جب آیات رحمت آتی تو اللہ سے سوال کرتے، آیات دوزخ آتی تو اللہ سے پناہ طلب کرتے۔ آپ رمضان المبارک میں نماز، تلاوت قرآن، دعا اور تفکر فرمایا کرتے۔ اور سلف صالحین کا بھی اس سلسلے میں بڑا پیارا عمل رہا ہے۔ سلف صالحین جب یہ طاق راتیں آتی غسل کرتے، خوشبو لگاتے، 23ویں رات میں ایسا اہتمام کرتے کہ جیسا پہلے نہ ہوتا، بلکہ یہ خوشبو لگانا، صاف لباس پہننا، غسل کرنا یہ اہل مدینہ کا معمول تھا، اور اسی طرح اہل بصرہ کا بھی معمول تھا۔ جب یہ طاق راتیں آتی تو عارفین، سلف صالحین اور ائمہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے، تو اس رات میں یہ رات عارفین کے اپنے معبود کے قربت کی رات ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی رات ہے۔ لیلۃ القدر اپنے معبود کے تشکر کی رات ہے، اور یہ محبوبان خدا کے لیے اللہ سے ہم کلام ہونے کی رات ہے۔ اس رات میں سلف صالحین دعائیں مانگتے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری امت مصطفیٰ کے لیے بھی دعائیں مانگی جاتی۔ اس رات کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا۔ اگر کسی کے پاس اچھا لباس ہوتا، قیمتی لباس ہوتا، تو وہ قیمتی لباس زیب تن کرتے، اچھا لباس پہنتے، مساجد کی صفائی کی جاتی، گھروں کی صفائی کی جاتی، اہتمام کیا جاتا۔ تو گویا ان تمام واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت والی اور رحمت والی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو راتیں ہماری باقی رہ گئی ہیں ان میں اسی اہتمام کے ساتھ داخل ہوں اور اللہ رب العزت سے ثواب اور اس کی رضا حاصل کریں۔ ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔